فردوس بی بی 50 سالہ بیوہ ماں، نرم دل اور روایتی عورت تھی، جس کی ایک ہی بیٹی تھی جس کا نام مریم تھا، اور وہ 19 سالہ لڑکی تھی جو پڑھائی میں بہت اچھی پر موبائل کی دیوانی تھی۔ فردوس بی بی نے اپنی ایک ہی بیٹی کو بہت محبت اور محنت سے پالا تھا۔ ان کا ایک چھوٹا سا گھر سادگی اور سکون کا نمونہ تھا۔ ایک دن فردوس بی بی نے کہا کہ بیٹی، جب تم چھوٹی تھی تو میرے پاس گھنٹوں گود میں لیٹی رہتی تھی، لیکن اب تو تم میرے پاس بھی نہیں بیٹھتی۔ مریم نے آگے سے ہنستے ہوئے اپنی ماں کو جواب دیا کہ امی جان، آپ تو پرانے دور کی باتیں کرتی ہیں، یہ آج کا دور ہے، اس میں سب کچھ بدل گیا ہے اور لوگ ہر کام فون پر ہی کرتے ہیں۔ فردوس بی بی نے یہ سنتے ہی آگے سے آہ بھری اور کچھ بھی جواب نہ دیا، کیونکہ ان کو یہ سن کر اچھا نہیں لگا تھا۔ پھر کچھ دن ہی بعد فردوس بی بی نے ایک عجیب سی تبدیلی محسوس کی کہ ان کی بیٹی مریم اکثر رات کو دیر تک جاگنے لگی تھی اور وہ کمرہ بند کر کے باتیں کرتی رہتی تھی۔ فردوس بی بی نے پھر ایک دن اپنی بیٹی مریم کے کمرے کا دروازہ کھٹکھٹایا اور کہا کہ بیٹی، اب سو جاؤ، رات کے 1 بج رہے ہیں۔ تو مریم نے آگے سے چیرتے ہوئے جواب دیا کہ امی جان پلیز، اب میں بڑی ہو گئی ہوں، آپ مجھے ہر وقت کیوں ٹوکتی رہتی ہیں؟ فردوس بی بی آگے سے چپ کر گئی، مگر ان کی آنکھوں میں آنسو آ گئے تھے۔ ایک ماں کے لیے اپنی بیٹی کی دوری سب سے بڑا دکھ ہوتی ہے۔ ایک دن مریم نہانے گئی ہوئی تھی اور اس کا موبائل بیڈ پر پڑا ہوا تھا کہ اتفاق سے موبائل پر ایک SMS نوٹیفیکیشن آتا ہے، جس کی آواز سے فردوس بی بی نے سوچا کہ دیکھوں تو صحیح کہ کس کا میسج آیا ہے۔ تو انہوں نے دیکھا تو میسج تھا کہ مس یو جان۔ یہ پڑھتے ہی فردوس بی بی کی سانسیں سی رک گئی اور ہاتھ کانپنے لگے کہ کیا یہ میری وہی بیٹی ہے جس کو میں نے بہت دعائیں کر کر کے پالا ہے۔ پھر مریم نہا کر باہر آئی تو اپنی امی جان کی آنکھوں میں آنسو دیکھ کر چونک گئی اور کہا کہ امی جان، آپ نے میرا موبائل کیوں چیک کیا ہے؟ یہ بہت غلط بات ہے۔ پھر وقت گزرتا گیا اور مریم کی دنیا وہی رہی، موبائل، چیٹ اور بس موبائل۔ فردوس بی بی اکثر خاموش رہنے لگی اور ایک رات ایک دم سے ہی فردوس بی بی کی طبیعت بہت خراب ہو گئی، جس کی وجہ سے ان کو ہسپتال لے کے جانا پڑا۔ لیکن مریم ہسپتال میں بھی موبائل میں ہی مصروف رہی۔ پھر ایک ڈاکٹر آیا اور اس نے مریم سے کہا کہ آپ کی امی اب آخری سانسوں پر آ چکی ہیں۔ یہ سنتے ہی مریم کے ہاتھوں سے خون گر جاتا ہے اور تب ہی اس کی ماں کی آنکھ بند ہو جاتی ہے۔ امی کے فوت ہو جانے کے بعد مریم ٹوٹ سا جاتی ہے، وہ موبائل فون بھی چھوڑ دیتی ہے اور خاموش سا ہو جاتی ہے اور راتوں کو اپنی امی جان کی باتیں یاد کرتی رہتی ہے اور بہت روتی ہے کہ کاش میں نے اپنی امی جان کی قدر کی ہوتی۔ اس کہانی سے ہمیں یہ سبق ملتا ہے کہ رشتے کبھی بھی شور نہیں مچاتے، بس خاموشی سے ٹوٹ جاتے ہیں۔ موبائل فون بس وقت کی ایک ضرورت ہے، اس کا
ہر وقت استعمال اور غلط استعمال کرنا پورا گھر برباد کر دیتا ہے، اور وقت پر بات سمجھ آ جائے تو زندگی سنور سکتی ہے، ورنہ صرف آنسو ہی باقی رہ جاتے ہیں۔ اگر آپ کو ہماری یہ کہانی پسند آئی ہو تو پلیز ویڈیو کو لائک کریں اور اپنے دل کی بات کمنٹ میں ضرور لکھیں، اور چینل کو سبسکرائب کرنا نہ بھولیے گا۔ آپ کا بہت بہت شکریہ۔